اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے کو اسلامک ورڈ 76 کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن مختصر سا موضوع ہم نے جو رکھا وہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں، کہ جمعہ کے دن جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا برکات فضائل عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو ایک دو حدیثیں بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں موسٹلی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان کا مقدس مطہر نام آتا ہے، تو ہم درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ان پر درود پڑھے بغیر ان کے بعد ان کے ذکر کو پورا کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم کوئی نعت مبارک پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی موسٹلی یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مقدس مطہر نام آئے، ذکر خیر آئے، لیکن ان پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو کوشش کیا کیجیے جب بھی ان کا ذکر خیر سنیں، ان کا مقدس مطہر اسم سنیں یا ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے، آپ کے کانوں میں ان کا ذکر سننے کو ملے آپ کو، تو کوشش کیا کیجیے کہ ان پر لازمی درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدت والا درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت العتیق یعنی بیت النور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے سے پورا ہفتہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص بھی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو ایک بار بھی پڑھ لے گا، پورا ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ وہ احادیث، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب خاص انعام، خاص فضائل کے ساتھ اپنی امت کے لیے اپنی احادیث کے طور پر اپنی امت کے لیے ذریعہ نجات رکھ دیا گیا۔ اور رمضان المبارک میں بھی کوشش کیجیے کہ اس کو لازمی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو نفل ہوں گے، ہم جو نفل نماز ادا کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں فرائض کے مطابق عطا کریں گے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی نفل، عام دنوں میں نفل کا جو ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں اگر وہی نفل ادا کریں گے تو ہمیں وہ ثواب فرضوں کے برابر عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی فرض ادا رمضان میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض کا 70 گنا کر کے ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے عبادات، عقیدت، محبت اور ریاکاری سے بچ کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔